السلام علیکم ناظرین کرامی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز بغداد کی جانب جا رہے تھے کہ ایک موقع پر موجود ان کے کچھ ساتھی کسی مصیبت میں آ گئے، جس کی وجہ سے سلطان خود براہ راست ان کی مدد کے لیے وہاں پر پہنچ گئے۔ وہاں سے معاملات طے کر کے وہ جیسے ہی بغداد سے محل کی جانب لوٹے، راستے میں ان کا گزر ایک ہندو آبادی سے ہوا۔ ان کو وہاں پر ایک بھی مسلمان نہ ملا۔ ان کا دل بہت عجیب سی گھٹن کا شکار ہو رہا تھا۔ سلطان نے چاروں جانب نگاہیں گھما کر گاؤں کو دیکھا۔ آپ ہمیشہ سے ایک سچے مسلمان رہے تھے۔ ان کا ایک ہی ایمان تھا، اللہ پر یقین رکھنا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننا۔ ان کا یہ خواب تھا کہ دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہو اور اس دنیا میں صرف مسلمان ہی رہیں، لیکن ایسا تو ناممکن تھا۔ انہوں نے ایک آس بھری نگاہ سے پورے گاؤں کو دیکھا کہ کاش یہ گاؤں مسلمان ہو جائے۔ دل میں یہ آس لیے واپس محل کی طرف روانہ ہونے لگے، لیکن اس سے پہلے ہی ایک سفید لباس میں ایک لڑکی گھوڑے کے بالکل سامنے آ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بروقت اپنے گھوڑے کو روکا۔ اگر وہ نہیں روکتے تو اس لڑکی کو یقیناً نقصان پہنچتا۔ ان کے ساتھ ہی 5 سپاہی بھی موجود تھے اور ان کا خاص وزیر بھی ان کے ساتھ تھا۔ سلطان نیچے اترے اور قدم بد قدم چل کر اس لڑکی کے پاس آ گئے۔ وہ لڑکی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی پر نور فرشتہ ہو۔ اس کا لباس بالکل صاف ستھرا تھا۔ وہ لڑکی بہت نیک لگ رہی تھی۔ اس کے پاس جا کر سلطان اس لڑکی سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا طریقہ ہے کسی کے گھوڑے کے سامنے آنے کا۔ ان کا لہجہ نہایت نرم تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کہنے لگی، میں دکھی ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میری زندگی یہاں کے ظالم پنڈت نے برباد کر دی۔ اس کی آواز میں اتنا دکھ کا عنصر تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بے ساختہ سر اٹھا کر اس لڑکی کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں سے آنسو چھلک کر اس کی نقاب کو بھی تر کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، کون ہو تم؟ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ اور کس نے کیا ہے؟ ہمیں بتاؤ، ہم تمہیں ضرور انصاف دلائیں گے۔ وہ لڑکی کہنے لگی، سلطان معظم، میرا نام رخسانہ بنت عثمان ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ ہم لوگ اس گاؤں میں برسوں پہلے سے رہ رہے ہیں۔ ہم اپنے گھر کے اندر زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ میں سید زادی بھی ہوں، لیکن میرے ساتھ بہت برا ہو چکا ہے۔ یہ سن کر سلطان بہت متاثر ہوئے اور کہنے لگے، ہم لوگ کہیں بیٹھ جاتے ہیں اور میں تمہاری بات سن لیتا ہوں۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا جو بھی مجرم ہے اور تمہارے ساتھ جو بھی ہوا، ہم اس کو بہت بڑی سزا دیں گے۔ وہ لڑکی سلطان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک درخت کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ وہ لڑکی بھی ان سے کافی فاصلے پر بیٹھ گئی اور ان کے سپاہی ان کی حفاظت کے لیے آگے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے اس لڑکی کی جانب دیکھا تو اس کو بولنے کا اشارہ کیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی، سلطان معظم، ایک دن ایک ہندو پنڈت ہمارے گھر کی دہلیز پر آیا تھا۔ وہ پنڈت زور زور سے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے تمہارے سر کے 3 بال چاہیے، لیکن میں کسی صورت بھی اس کو اپنے بال نہیں دے سکتی تھی۔ لیکن وہ ہماری دہلیز پر گر گیا اور منتیں کرنے لگا کہ مجھے اس لڑکی کے 3 سر کے بال چاہیے۔ اگر میں اپنے سر کے 3 بال نہیں دیتی تو وہ اپنے آپ کو وہیں ختم کر دیتا۔ اس وجہ سے میری ماں نے اس کو میرے سر کے 3 بال اس کو دے دیے۔ میرے 3 بال لے کر وہ بہت خوش ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس آدمی کو تب تک اپنی دہلیز پر کھڑی ہو کر دیکھتی رہی تھی جب تک میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ تو اس کے جانے کے بعد میرا دل ایک عجیب سی کیفیت کا شکار تھا، اور رات کے پہر جب ہم لوگ اپنے گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر کے سو گئے اور آدھی رات کو جب میری آنکھ کھلی تو مجھے بالکل ہوش نہ تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ میرے جسم پر دوپٹے کا ایک ٹکڑا نہیں تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی پرواہ کیے بغیر اپنے گھر کا دروازہ کھول کر ننگے پاؤں چلنے لگی۔ مجھے کچھ علم نہ تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ یہ سب چیزیں مجھے صبح اٹھنے کے بعد یاد تھیں کہ میں اپنی زندگی میں کیا کر چکی ہوں، لیکن اس وقت ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے کسی نے اپنے قابو میں کیا ہو۔ میں چلتی چلتی اس پنڈت کے پاس پہنچ گئی اور جا کر اس پنڈت کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ میں نے کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے میری ماں کو تکلیف ہو یا اس کی عزت پر آنچ آئے۔ ہم لوگ سید ہیں،
ہم لوگ اپنے پردے کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ میں ایسا کام نہیں کر سکتی تھی، لیکن مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میں ایسا کام کر چکی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں ہمارے گاؤں کی ندی کے کنارے پڑی ہوئی تھی۔ وہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ اس وقت کوئی بھی افراد اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا تھا، نہیں تو مجھے بہت سے لوگ بے پردہ دیکھ لیتے۔ میری ماں پریشان بیٹھی ہوئی تھی، ان کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں کہاں جا چکی ہوں۔ مجھے دیکھا تو مجھ سے سوال کرنے لگیں، لیکن میرے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں اپنا سب کچھ ہار گئی ہوں۔ جو اللہ کی خاطر پردہ کر رہی تھی، خود کو چھپا کر اپنے محرم کے لیے رکھا ہوا تھا۔ میرا سب کچھ لٹ گیا تھا، میں برباد ہو گئی تھی۔ میں بالکل چپ ہو گئی، میرے پاس بولنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ میری ماں مجھ سے بار بار سوال کر رہی تھی، لیکن میں ان کو کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اگلے دن ایک بار پھر وہ ہماری دہلیز پر کھڑا ہو کر میرے 3 بال مانگ رہا تھا۔ اس کو ڈانٹ پھٹکار کر بھگانے کی کوشش کی، کیونکہ اس بار میں بال نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ وہ جیسے ہی جانے لگا میں تیزی سے نیچے اتری۔ میں نے آواز دے کر اس کو روک لیا اور اس کو میں نے اپنے بال کاٹ کر دے دیے۔ میری ماں مجھے پھر سے دیکھ رہی تھی، میں اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ اس کو بال دینے کے بعد میری ماں نے مجھ سے بہت سے سوال کیے، اس کو بال کیوں دیے، لیکن اس وقت میں ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ اس کے بعد مجھے ہوش آیا۔ اس سے پہلے مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے مجھے اپنے قابو میں کیا ہو۔ جس طریقے سے پہلی رات میرے ساتھ ہوا تھا، میں اپنا ہوش گنوا بیٹھی تھی، ماں باپ کی پرواہ کیے بغیر اس کے پاس چلی گئی۔ دوسری رات میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اور دوسری رات میں اپنے گاؤں کی بڑی ندی کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، میرے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی، مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے جانوروں کی طرح نوچا گیا ہو۔ میرے وجود کی میری عزت کو تار تار کر دیا گیا تھا۔ وہ پنڈت نہ جانے میرے ساتھ ایسا کیا کرتا تھا کہ رات کے پہر کے مجھے علم نہیں ہوتا تھا کہ میں اس کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ سلطان اس کی کہانی کو سن رہے تھے۔ انہوں نے اس لڑکی کی جانب دیکھا اور کہنے لگی، کیا اب بھی وہ پنڈت تمہارے پاس آتا ہے؟ لڑکی کہنے لگی، ہاں سلطان معظم، وہ اب بھی آتا ہے، اور میں بنا کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اس کو اپنے سر کے بال دے دیتی ہوں، اور وہ جب بال دے دیتی ہوں اس کے بعد مجھے ہوش آتا ہے کہ میں کیا کر چکی ہوں۔ سلطان نے لڑکی کی ساری بات سنی اور کافی دیر تک وہ خود پریشان ہو گئے کہ ایسا یہ انسان کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے اس لڑکی کو ہوش نہیں رہتا۔ تو مزید کہنے لگی، تو تمہاری ماں کہاں پر ہے؟ لڑکی نے کہا، گھر پر موجود ہے، وہ خود بھی بہت زیادہ پریشان ہے۔ میرا بابا بھی ہم لوگوں سے بات نہیں کرتا، ان کے لیے ان کی عزت سب سے بڑھ کر تھی، اور میں اپنی اس غلطی کی وجہ سے اپنی عزت رسوا کر چکی ہوں۔ ہمارے خاندان میں اس بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں، لیکن جس طرح کی میری حالت صبح سویرے اٹھنے کے بعد ہوتی ہے، اگر مجھے صبح کے وقت کسی نے دیکھا تو ہمارے خاندان کے بارے میں بہت بدنامی ہوگی۔ میری منگنی ہو چکی تھی، کچھ مہینوں بعد میری شادی ہے۔ مجھے انصاف چاہیے، اس انسان سے پناہ چاہیے۔ اس کا جب دل چاہے وہ میرے سر کے 3 بال لے لیتا ہے اور رات کے پہر اپنی ہوس کو بجھاتا ہے۔ میں برباد ہو رہی ہوں۔ میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے کہ آپ ہر کسی کی مدد کرتے ہیں۔ کیسا بھی معاملہ ہو، آپ کسی کو بھی ایسے اکیلے تنہا نہیں چھوڑتے۔ مجھے اس ہندو پنڈت سے انصاف چاہیے۔ آپ کافی دیر تک لڑکی کی باتیں سنتے رہے۔ سلطان نے اس لڑکی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے کہ آج رات تمہارے پاس آتا ہے اور تم سے سر کے 3 بال مانگتا ہے، تو تمہیں خود پر قابو رکھنا پڑے گا۔ صرف یہ کہنا تھا کہ وہ لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں سلطان معظم، یہ میرے بس میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ میری ماں خود اس چیز کو لے کر پریشان ہے، وہ تو دروازے تک نہیں کھول دی، لیکن وہ پنڈت ہمارے گھر سے تھوڑی ہی دور ہوتا ہے، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے گھر کے پاس آ رہا ہو۔ میں اس سے پہلے دروازے پر کھڑی ہو کر اس کا انتظار کرنے لگتی ہوں۔ کچھ بھی کر لوں، میں اس سے نہیں بچ پا رہی۔ میں کیا کروں؟ میں بہت پریشان ہوں۔ اگر میرے سسرال والوں کو اس بارے میں علم ہو گیا کہ سید زادی ہو کر
میں اپنی عزت کما چکی ہوں تو وہ لوگ میری منگنی توڑ دیں گے اور ساری برادری میں یہ بات پھیل جائے گی۔ سب لوگ ہم سے بول چال ختم کر لیں گے اور سب بولیں گے کہ میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، میں نے اپنے باپ کی عزت کو روند دیا، میں بے گناہ ماری جاؤں گی۔ اس لڑکی کی کہانی بہت دکھ بھری تھی۔ سلطان کو اس پنڈت پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ ایسا کام کیسے کر سکتا ہے، لیکن یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیران بھی تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آیا، اس نے 3 بال لیے، اس کے بعد بال دینے والی لڑکی اس آدمی کے پاس چلی جائے۔ سلطان کو وقت یہ کہانی بناوٹی لگ رہی تھی، لیکن جس طریقے سے وہ لڑکی اپنی کہانی سلطان کو سنا رہی تھی وہ بالکل بھی بناوٹی انداز نہیں تھا، ایک سادہ انداز تھا جس کے اندر انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا اور اس لڑکی کے گھر کی طرف چل پڑے، جبکہ انہوں نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ ایک ایسی لڑکی کو لے آؤ جو رنگت میں قد میں اس لڑکی کی جیسی ہو، جس کا کردار بھی اس لڑکی جیسا ہی ہو۔ سلطان کے سپاہی اور وزیر سلطان کے حکم کے مطابق ایسی لڑکی کی تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی سے بہت سی باتیں کر رہے تھے، لیکن وہ خاموشی سے سر جھکا کر ان کا جواب دیے جا رہی تھی۔ سلطان کو اس لڑکی سے بہت سی اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ ایک تو اس پورے گاؤں کو مسلمان کرنا چاہتے تھے اور عین اسی وقت انہیں ایک مسلمان ٹکرا گیا تھا، اور وہ بھی ایک سید ذاتی۔ ان کا دل اس لڑکی کی جانب سے بہت خوش تھا، لیکن اس کے ساتھ ہوئی اذیت ناک کہانی کی وجہ سے وہ اپنی خوشی بیان نہیں کر سکتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی کے گھر کے پاس آ گئے تھے۔ وہ گھر بہت چھوٹا سا تھا، صرف ایک کمرے پر مشتمل تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر تک اس کے گھر کے اندر بیٹھے رہے اور اس کی ماں سے گفتگو کرتے رہے اور اس پنڈت کے بارے میں جانکاری لیتے رہے۔ تو اتنے میں اس لڑکی کا باپ بھی آ گیا اور سلطان کو وہاں دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا، لیکن سلطان نے بڑے بہتر طریقے کے ساتھ اس کو اپنی بات سمجھائی تھی۔ ان کے بولنے کا انداز، ان کے سمجھانے کا انداز اتنا اچھا تھا کہ وہ آدمی جو اپنی بیوی اور بیٹی سے بدتر ہوتا جا رہا تھا، اس نے فوراً ہی بے ساختہ اپنی بیوی اور بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور ان کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد وزیر ایک لڑکی کے ساتھ ان کے گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ لڑکی بالکل رخسانہ کی جتنی لمبی، اس کی رنگت جتنی گوری تھی۔ انہوں نے رخسانہ کی جانب دیکھتے ہوئے حکم دیا کہ اپنا ایک لباس اس کو دے دو۔ رات کے پہر جب وہ آدمی آئے گا تو تم ایک کمرے میں بند ہوگی، تمہارے کمرے کے اندر تالا لگایا جائے گا، اور جب وہ آدمی اس لڑکی سے بال مانگے گا تو وہ اپنے بال نہیں بلکہ ایک گدھی کے بال دے گی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آخر ایسا کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے تم بے قابو ہو جاتی ہو۔ سلطان کی اس حکمت عملی سے لوگ بہت متاثر ہوئے۔ اس کے بعد گدھی کے بال بھی منگوا لیے گئے۔ اس لڑکی کو اس کے گھر کے اندر چھوڑ کر باہر آ گئے تھے۔ انہوں نے پورا دن گاؤں میں گزار دیا۔ شام کے بعد میں وہ آدمی جو ہندو پنڈت تھا رخسانہ کی دہلیز پر ایک بار پھر آ گیا تھا، لیکن اس سے پہلے اس کی ماں نے رخسانہ کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا۔ جب وہ ان کی دہلیز پر آیا تو فوراً ہی وہ لڑکی جو وزیر اپنے ساتھ لایا تھا پنڈت کے پاس آ گئی۔ رخسانہ اس کو سب چیزیں سمجھا چکی تھی کہ اس کو کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ پنڈت نے اپنے طریقے سے اس لڑکی کو رخسانہ سمجھ کر اس کے بال مانگے تو اس نے بنا کچھ سمجھے اور بولے گدھی کے 3 بال اس آدمی کو دے دیے۔ وہ بال لے کر باہر نکلا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ کمرے کے اندر موجود رخسانہ باہر آنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ سلطان اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں جب وہ آدمی ان کے گھر سے تھوڑا دور چلا گیا تو رخسانہ بے ہوش ہو کر زمین دوز ہو چکی تھی۔ فوراً اس کی ماں نے اس کو ہوش دلایا تھا۔ اب ان سب کو رات کا انتظار تھا۔ آدھی رات ہوتے ہی سلطان کے حکم سے وہ لڑکی جو وزیر کے ساتھ آئی تھی پنڈت کے پاس جانا شروع ہو چکی تھی۔ اس کے پیچھے سلطان اور سلطان کا وزیر اور سپاہی اور رخسانہ جانے لگے۔ وہ لڑکی جو وزیر کے ساتھ آئی تھی وہ بالکل ہوش میں تھی، کیونکہ اس نے اپنے سر کے بال نہیں لیے تھے۔ اس کو سب کچھ معلوم تھا کہ وہ کہاں پر جا رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ وہ لڑکی جب اس جگہ پر پہنچ گئی جہاں پر پنڈت کا حجرہ تھا
سب لوگ سامنے ہوتے اس منظر کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور رخسانہ کی تو باقاعدہ چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ماتھے پر بل ڈالے سامنے کے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ پنڈت بیچ میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد بہت سے دیے رکھے ہوئے تھے، ایک بنا آنکھ کی گڑیا اور بہت سی راکھ آس پاس پڑی ہوئی تھی اور کراس کے نشانات بنے ہوئے تھے، اور وہ پنڈت آنکھیں بند کر کے پڑھائی کر رہا تھا۔ سلطان اور اس کے ساتھ موجود سپاہی سب لوگ سمجھ چکے تھے کہ وہ آدمی اس پر کالا جادو کرتا تھا، اس کے بالوں پر کالا جادو کر کے اسے اپنے قابو میں کر لیتا تھا، جس کی وجہ سے وہ سب کچھ بھولائے اس آدمی کے پاس پہنچ جاتی تھی، اس کے ساتھ غلط کاری کر لیتا۔ سلطان نے اس لڑکی کو اندر جانے کے لیے بولا۔ وہ لڑکی خوف زدہ نظر آ رہی تھی، لیکن سلطان کے آس پاس کھڑے ہونے کی وجہ سے فوراً اندر چلی گئی اور بالکل ایسا رویہ اختیار کر رہی تھی جیسا کہ اسے رخسانہ نے بتایا تھا۔ وہ پنڈت کے پاس جا کر بیٹھ گئی، لیکن اس نے اپنا سر اس کی گود میں نہیں رکھا تھا۔ عین اسی وقت پنڈت نے اپنی لال سرخ آنکھیں کھول کر اس لڑکی کی جانب دیکھا تھا اور بے ساختہ وہ اس سے دور ہو گیا تھا اور کہنے لگا، کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ جبکہ اس لڑکی کے اندر بولنے تک کی ساخت نہیں تھی، لیکن جیسے ہی سلطان نے اس لڑکی کو سمجھایا تھا کہ بہادر اور نڈر ہو کر اس کے سامنے بولنا، تو لڑکی نے پنڈت سے کہا کہ میں آپ کے لیے آئی ہوں، آپ نے ہی تو مجھے بلایا ہے۔ جب پنڈت نے لڑکی کی آواز سنی تو وہ رخسانہ کی آواز سے بالکل مختلف تھی۔ پنڈت فوراً سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ فوراً اٹھا اور وہاں سے بھاگنے لگا تو سلطان کے سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا۔ پھر سلطان نے اس سے پوچھا کہ کون ہو تم اور آخر ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو پنڈت نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا اور بھاگنے کی کوشش کرتا رہا۔ تو تبھی سلطان نے کہا کہ اس کا سر دھڑ سے الگ کر دو، اس کی یہی سزا ہے۔ یہ سنتے ہی پنڈت فر بولنے لگا کہ میں مسلمانوں سے خار کھاتا ہوں، اس لیے میں نے یہ کام کیا کہ کوئی ایسی لڑکی نہیں جو میرے پاس نہ آتی ہو، لیکن یہ مسلمانوں کی لڑکیاں کبھی میرے پاس نہیں آتی، اور اس لڑکی کے بارے میں نے سن رکھا تھا کہ کبھی کسی نے نامحرم نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ یہ کام کیا۔ میں نے اس کو یہاں تک بلایا لیکن کبھی اس کے ساتھ برائی نہیں کی، میں نے صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ اس کے بعد سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو سب لوگوں کے سامنے بازار میں لے آؤ، اور پھر وہاں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سب لوگوں کے سامنے اس ہندو پنڈت کا سر قلم کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور اس طرح بہت سے لوگ سلطان کے اس کام سے متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ براہ کرم ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔